مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا یوم شہادت آج گزرا ہے، اس کے حوالے سے کچھ مولا علی علیہ السلام کے فضائل وہ اتنے بے شمار ہیں کہ ہم کیا ہماری اولاد قیامت تک آنے والی تمام نسلیں اکٹھی ہو جائیں تو نہیں لکھ سکتے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل کائنات کا سمندر اگر سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام مخلوقات لکھنے بیٹھیں علی کے فضائل، تو علی کے فضائل قیامت تک پورے نہیں ہو سکتے۔ معراج کے 120 واقعات ہیں، مشکل سے ہم نے 20 سنے ہوں گے۔ معراج کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو ایک کثیر اجتماع دیکھا، انہوں نے اونٹ جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اونٹ جا رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام سے، بے شک رسول پاک علیہ السلام ہر چیز سے واقف ہیں، سبق آزما ہونے کے لیے جبرائیل سے سوال کیا ہے، جبرائیل جانتے ہو کہ اونٹ کیوں جا رہے ہیں اور یہ ریوڑ کب سے چل رہا ہے اونٹوں کا؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ میں اتنا تو نہیں جانتا، لیکن میری عمر کے مطابق 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ جو نظر آتا ہے وہ میں نے 70,000 سال دفعہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے اس کو، اور جب سے میں تخلیق ہوا ہوں تب سے یہ ریوڑ چل رہا ہے اور ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ ہے ان اونٹوں پہ کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ آپ اور آپ کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو جواب یہ ملا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اونٹوں پہ مولا علی کے فضائل جا رہے ہیں جو قیامت تک نہیں رکیں گے۔ تو مولا علی کی شان ایسی ہے کہ مولا علی کا اپنا فرمان علی شان ہے کہ میں اپنی ذات سے اگر پردہ اٹھا دوں تو آدھی کائنات میرے فضائل سن کے مر جائے، آدھی پاگل ہو جائے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرے لیے مسند بچھائی جائے اور مجھ سے آسمانی چاروں کتابوں کے مطابق اگر سوال کیا جائے تو میں چاروں سے جواب دوں گا، کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ مولا کائنات علیہ السلام کے بے شمار فضائل ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان ہے کہ جب اللہ نے اپنے نور سے نور تخلیق کیا تب بھی میں اور علی ایک ساتھ تھے، اور پھر ایک پشت میں چلتے رہے اور آگے جا کے پشتوں میں جدا ہو گئے۔ میں عبداللہ کی پشت میں چلا گیا اور علی جو ہے ابو طالب علیہ السلام کی پشت میں چلے گئے، اور پھر ہم لوگ دنیا میں آگے دوبارہ ہلو۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولادت اگر دنیا میں کوئی دیکھنا چاہے کہ پہلا اعتکاف کس نے کیا، اعتکاف کی کم سے کم میعاد جو ہے وہ تو 1 سیکنڈ بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسجد میں جا کے اعتکاف کرے، نوے تو سنت الاعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا اعتکاف کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ لیکن دنیا کا پہلا اعتکاف بی بی فاطمہ بنت اسد، آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی ہیں، درج شکم اٹھا، کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑا، غیب سے ندا آئی کہ اندر آ جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 3 دن اندر گزارے، نہ حیض و نفاس، نہ ناف کاٹنے کے معاملات، کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد آپ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں کہ ایک بڑا اجتماع موجود تھا، کہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ دیوار میں خود بخود شگاف پڑ گیا اور ایک اندر خاتون چلے گئی، وہ کب آئیں گے ان کے انتظار میں سب باہر آئے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد جب باہر آئیں تو آپ کی گود میں مولا علی علیہ السلام تھے۔ آپ کو اولاد کی خوشی بھی تھی اور ایک رنج بھی تھا۔ رنج یہ تھا کہ جب سے آپ پیدا ہوئے نہ آپ نے دودھ پیا، نہ آنکھیں کھولی، نہ روئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے پاس جب آئیں تو رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا، چچی جان آپ خوش بھی ہیں، رنجیدہ بھی ہیں، رنج کا کیا وجہ ہے، رنج کی کیا وجہ ہے، آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ محمد یہ جو میرا بیٹا ہے یہ نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ آواز کرتا ہے، نہ روتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے میری گود میں دو۔ جب مولا کائنات علیہ السلام کو رسول پاک علیہ السلام کی گود میں دیا گیا تو رسول پاک علیہ السلام کو دیکھ کے مولا کائنات نے آنکھیں کھولی، مسکرائے، تبسم فرمایا، اور پہلی گھٹی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے آپ کا لعاب دہن لیا۔ اور بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ ننھے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی علی کی ذات تھی، تو یہ بات قطعاً غلط ہے۔ جو خود کل ایمان ہو،
جو خود کل ایمان ہو، وہ ایمان قبول کرنا اس کا کیسا؟ کیونکہ جب نبی کی حدیث جو بھی پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ کا فرمان ہے کہ جب اللہ نے اپنے نور سے نور تخلیق کیا تب بھی میں اور علی صاحب سے، تو جو خود کل ایمان ہے، پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز محشر جمع ہوگا، میزان پہ سب کے اعمال تول دیے جائیں گے، جہنم والوں کو جہنم کی طرف، جنت والوں کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، تو جنت کے دروازے پہ ایک منادی آواز دے گا کہ رک جاؤ، ابھی ان کو ٹھہرو، ابھی ان کو اندر نہ جانے دو، ایک سوال باقی ہے۔ لوگوں میں تجسس پھیل جائے گا کہ اب تو پاس ہو گئے، جنت کا پروانہ بھی مل گیا، اب کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو پھر منادی پوچھے گا علی کی ولایت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ساتھ لے کر آئے ہو؟ کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے پاس، جس کے اعمال نامے میں مولا علی کی ولایت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ جنت جانا تو بہت دور کی بات ہے، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے حج، جتنے جہاد کر لے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ تو مولا علی کی ولایت اتنی برحق ہے، اور یہ بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام تمام انبیاء کی حجت ہے، تمام انبیاء کی حجت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کو پار لگانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا پیارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے دریا کو پار کرنا چاہا، اپنا عصا مارا اور دریا کو پار کر کے چلے گئے۔ پہلے بندوں کی گنتی کی دریا کا پار کرنے سے پہلے، اس کے بعد گنتی کی تو ایک بندہ زیادہ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ ایک بندہ زیادہ کیسے ہو گیا۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ تھا سامری جادوگر۔ سامری جادوگر نہ آپ پر ایمان لے کر آیا تھا، نہ اللہ کو مانتا تھا، نہ نبی کو مانتا تھا، بچ کیسے گیا؟ موسیٰ نے پوچھا تو کیسے بچ گیا؟ تجھے تو کفار کے ساتھ اگر تو پیچھا کر بھی رہا تھا غرق ہو جانا چاہیے تھا، تو کیسے بچ گیا؟ تو سامری نے عرض کیا کہ آپ اتنے پر اعتماد طریقے سے یہ دیکھتے ہوئے کہ سامنے دریا ہے، گھوڑے دوڑا رہے تھے، اور آپ کا چہرہ مطمئن تھا، اور جس کو مطمئن ہونا چاہیے تھا، جس کو میں آقا مانتا تھا، وہ رنجیدہ تھا، تو میں نے اسی وقت اپنا ایمان بدل لیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ میں غرق کیوں نہیں ہوا؟ اس کا معاملہ یہ کہ میں نے آپ کے گھوڑے کے آگے ایک گھوڑ سوار دیکھا، اس کی شکل تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن ہوا یہ کہ جہاں سے اس کا گھوڑا گزرا، اس گھوڑے کی پیروں کی مٹی لے کے میں نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ یہ اسی کا فضل ہے کہ اس کی وجہ سے میں غرق نہیں ہوا، بچ گیا۔ راوی جو بات چھپانے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تو اس کا بھی جواب عرض ہے۔ ایک صحابی رسول تھے جن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام سے کچہری کرنے اکثر آیا کرتے تھے۔ تو ایک بار وہ تشریف فرما تھے، تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کمرے میں حجرے میں تشریف فرما ہوئے، تو جبرائیل علیہ السلام ادباً کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھے۔ مولا علی مسکرا اٹھے۔ رسول پاک نے فرمایا پہچانتے ہو؟ مولا علی نے بولا کیوں پہچانتا ہوں۔ تو پھر رسول پاک نے پوچھا کہ اے جبرائیل تم علی کے ادب میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے استاد ہیں، میں اس لیے ان کے ادب میں کھڑا ہوں کہ یہ میرے استاد ہیں۔ رسول پاک نے پوچھا کہ استاد کیسے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا تو پوچھا میں کون ہوں، مجھ سے جواب نہیں بن پا رہا تھا، تو عالم نور سے علی کا نور آیا اور علی نے مجھے جواب سکھایا کہ یہ جواب دے، اس لیے یہ میرے استاد ہیں۔ فضائل تو اتنے ہیں کہ اگر ان کو کہنا، پڑھنا اور ان کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی، فضائل ختم نہیں ہوں گے، اور ہماری ناقص عقلوں میں، حافظے میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جا سکے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام حق ہیں، اور بے شک جس کے پاس آپ کی محبت ہے وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک اور سوال ہمارے راوی چھپاتے ہیں، 3 سوال لوگ بولتے ہیں نا قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، چوتھا سوال بھی ہے من اماموں کا۔ واللہ عالم کہ کیوں چھپایا جاتا ہے، اور جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے ان کو اچھے سے پتہ ہے کہ کیوں چھپایا جاتا ہے۔ تو اپنے اس مختصر سے سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے، ساتھ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کوئی کلام، کوئی نعت جو آپ کو آتی ہو، کی خوبصورت سی آواز میں سنائیں، ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور رمضان کا یہ مہینہ آپ سب کو مجھ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسے رمضان میں بار بار نصیب ہوں، اور
اس رمضان کے بعد ہماری موت ہو جس رمضان میں ہماری مغفرت ہو جائے. آمین. کچھ اشعار میں پہلے حمد کے سناتا ہوں، اس کے بعد کچھ نعت بھی سناؤں گا. سب درود شریف جو جائیں گے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، سبحان اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. سبحان اللہ. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر. پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یاد یہ شعر بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، اور اسپیشلی ان کے لیے جو وہاں جا چکے ہیں. بے شک. مجھ سمیت جتنے بھی لوگ وہاں گئے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ شعر جو ہے اس چیز کو سامنے رکھ کے اندر سنیں گے تو اس میں زیادہ مزہ آئے گا. اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف سبحان اللہ. کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب خود اشعار میں نعت کے بھی پیش کرتا ہوں، اس کے بعد کامران بھائی سے کچھ مولا علی کی شان میں کچھ کلام سنیں گے.
زمین میلی نہیں ہوتی، کیا بات ہے، زمن میلا نہیں ہوتا، اور زمین میلی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، زمن